السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے مدنی قاعدے کا لاسٹ لیسن نمبر 22، نماز۔ اس سے پہلے کہ لیسن کو پڑھنا سٹارٹ کریں، اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ لیسن نمبر 22 ہے نماز۔ اس سبق کو ہجے اور رواں دونوں طریقوں سے پڑھیں۔ ہجے کرنے کا طریقہ چونکہ آپ نے پچھلے اسباق میں سیکھ لیا ہے تو یہاں پر ہم اس سبق کو رواں پڑھیں گے۔ اس سبق میں بھی پچھلے تمام اسباق کے قواعد اور حروف کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں، بالخصوص حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں۔ پچھلے 21 اسباق میں جتنے بھی ہم نے قواعد پڑھے ہیں، حروف کی ادائیگی کا طریقہ ہم نے سیکھا ہے، ان سب کا یہاں پر ہم نے خاص خیال رکھنا ہے، ان قواعد کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہی پڑھنا ہے، اور حروف قریب الصوت یعنی جو ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں ان میں بھی واضح فرق کرنا ہے، جو کہ آپ لیسن نمبر 4 میں پڑھ چکے ہیں۔ یاد رکھیے ان حروف میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے اگر معنی فاسد ہو گئے یعنی معنی بدل گئے تو نماز نہ ہوگی۔ یعنی اگر ہم حروف قریب الصوت کا خیال نہیں رکھیں گے، ہا اور ہا، قاف اور کاف، دال اور دود، ذال اور ذو، اور بھی بہت سارے ایسے حروف ہیں جن کی آواز آپس میں ملتی ہے، اگر ان حروف کی ادائیگی کا خیال نہیں کیا جائے گا تو مطلب بدل جائے گا اور معنی فاسد ہو جائیں گے تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا ہمیں ان سب چیزوں کا، قواعد کا، حروف قریب الصوت کا، حروف کی ادائیگی کا خاص خیال رکھنا ہے۔ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر میں اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھا جائے گا۔ اللہ کے جب ہا کو پڑھنا ہے تو ہم نے ہا کے ساتھ اس کی آواز کو نہیں ملنے دینا، ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوگا جبکہ ہا حلق کے درمیان والے حصے سے۔ چونکہ ہا اور ہا ان دونوں کی آواز آپس میں ملتی ہے تو ان دونوں میں بھی واضح فرق کریں گے۔ جب وقف کریں گے تو را پر پیش ہے، زبر زیر پیش کو وقف میں ساکن کر دیا جاتا ہے تو را کو ساکن کر دیں گے۔ جب را ساکن ہو جائے گی تو را کو پر پڑھا جائے گا، کیونکہ لیسن نمبر 16 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ را ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو را کو پر پڑھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہم ثنا پڑھیں گے۔ ثنا کے سا کو ہم نے کس طرح سے ادا کرنا ہے کہ زبان کے سرے کو اوپر والے دانتوں کے درمیان میں لگائیں گے تو سا ادا ہوگا، تو ہم نے سین کی آواز نہیں نکالنی بلکہ سا کی آواز نکالنی ہے۔ سبحانکا میں سین میں سے سیٹی کی آواز نکالیں گے، با ساکن ہے، با میں کلکلا کیا جائے گا، ہا کو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے اور ہا پہ کھڑی حرکت ہے تو کھینچ کے ادا کریں گے۔ کاف اور قوف کی آواز میں فرق کریں گے۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں گے کیونکہ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے قاف پر زبر ہے، میم پہ شد ہے، میم میں غنہ کریں گے۔ یہ بھی ہم پچھلے اسباق میں پڑھ کے آ چکے ہیں کہ میم مشدد اور نون مشدد میں غنہ کیا جاتا ہے۔ وتبارا میں الف مدہ ہے، کھینچ کر پڑھیں گے، را کو پر پڑھیں گے۔ وتعالی جدو کا میں دال میں کلکلا کریں گے۔ ولا الہ غیرک، ولا میں مد منفصل ہے کیونکہ مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے۔ غیرک میں یا لین ہے اور غیرک میں کاف میں کلکلا نہیں کریں گے۔ ثنا، چلیں اب ثنا پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد تعوذ پڑھیں گے۔ تعوذ میں اعوذ میں واو مدہ ہے، باللہ میں اس میں جلالت اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے کیونکہ اس میں جلالت اللہ کے لام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے۔ من الشیطان میں یا لین ہے، تو کو پر پڑھیں گے حروف مستعلیہ ہونے کی وجہ سے۔ رجیم میں را کو پر پڑھا جائے گا، را کے اوپر زبر ہے، اور جیم میں یا مدہ ہے۔ اور جب میم پہ وقف کریں گے، میم کے نیچے زیر ہے، میم پہ وقف کریں گے تو میم کو ساکن کر دیں گے۔ جب میم کو ساکن کر دیں گے تو عارضی سکون آ جائے گا، عارضی سکون سے پہلے یا مدہ ہے تو یہاں پر مد عارض ہو جائے گی اور اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد ہم تسمیہ پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی اس میں جلالت اللہ کے لام کو باریک پڑھا جائے گا۔ الرحمن میں را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ تسمیہ، بسم اللہ
الرحمن الرحیم. اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے. الحمد میں میم میں اظہار شفوی ہوگا کیونکہ میم ساکن کے بعد دال با اور میم کے علاوہ ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کریں گے. اس کے بارے میں آپ نے لیسن نمبر 15 میم ساکن کے قواعد میں تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا. ربی میں با میں کلکلا کریں گے. الرحمن میں میم پہ کھڑی حرکت ہے، کھینچ کر پڑھیں گے. رحیم میں یا مدہ ہے. مالکی میں کھڑی حرکت. یوم الدین میں یومی میں یا لین ہے. دین میں دال میں کلکلا کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ یا مدہ بھی ہے اور وقف کی صورت میں مد عارض ہو جائے گی. ایجاکا میں الف مدہ ہے. صراط میں صاد کو اور تو کو پر پڑھیں گے. علیہم میں یا لین ہے. غیری میں یا لین اور مغضوبی میں غین اور دو حروف مستعلیہ ہیں، ان کو پر پڑھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ واو مدہ ہے، کھینچ کر پڑھا جائے گا. علیہم میں یا لین ہے اور ولضالین میں مد کے بعد سکون اصلی ہے تو یہاں مد لازم ہوگی. چلیے اب پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اس کے بعد پڑھیں گے سورۃ الاخلاص. قل میں کاف حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھیں گے. هو اللہ میں اسم جلالت اللہ عز و جل کے نام کو پر پڑھیں گے. احد پہ وقف کی صورت میں دال میں کلکلا کریں گے. اللہ الصمد میں اسم جلالت اللہ عز و جل کے نام کو پر پڑھیں گے. صمد میں صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے اور دال میں وقف کی صورت میں کلکلا ہوگا. لم یلد میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفوی ہوگا اور دال میں کلکلا کریں گے. ولم یولد میں بھی اسی طرح اظہار شفوی اور دال میں کلکلا ہوگا. یقل لہو میں نون ساکن کے بعد لام ہے، حروف یرملون میں سے ادغام کریں گے. کفون میں تنوین کے بعد حمزہ حروف ہلکی میں سے ہے تو یہاں اظہار ہوگا اور احد میں وقف کی صورت میں دال میں کلکلا ہوگا. چلیے پڑھتے ہیں سورۃ الاخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس کے بعد پڑھیں گے تسبیح رکوع. سبحان میں با میں کلکلا کریں گے. ہا پہ کھڑی حرکت ہے، کھینچ کر پڑھیں گے. ربی میں با میں کلکلا ہوگا. عظیم میں ضا حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے اور یا مدہ ہے اور وقف کی صورت میں مد عارض. تسبیح رکوع 3 مرتبہ پڑھیں گے. سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. پھر تسمیع. سمیع اللہ میں اسم جلالت اللہ عز و جل کے نام کو پر پڑھیں گے. لمن حمیدہ میں نون ساکن کے بعد ہا ہے، حروف ہلکی میں سے تو اظہار ہوگا. سمیع اللہ لمن حمیدہ. پھر تحمید پڑھیں گے. ربنا ولک الحمد میں با میں کلکلا کریں گے. ربنا میں الف مدہ ہوگا اور حمد میں بھی وقف کی صورت میں دال میں کلکلا ہوگا. ربنا ولک الحمد. پھر اس کے بعد جب سجدے میں جائیں گے تو تسبیح سجدہ پڑھیں گے. سبحان میں با میں کلکلا کریں گے. اعلی میں حمزہ اور عین ان دونوں کی آوازوں میں واضح فرق کریں گے. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. تو اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا. کل کے سبق میں ہم انشاءاللہ اسی لیسن کا باقی حصہ پڑھیں گے. آج ہم نے جتنی نماز پڑھی ہے اس کو آپ بار بار ریپیٹ کریں اور اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ نماز پڑھتے ہوئے ہمارے مخارج بالکل درست ادا ہوں اور ہم غلطی سے بچ سکیں اور نماز کو اچھے طریقے اور احسن انداز میں پڑھ سکیں.
ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔